بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہماری کہانیاں چل رہی تھیں صحابہ کرام کی، مزے کی کہانیاں۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ صحابہ کرام ہمارے کتنے اچھے تھے، ان کا ایمان مضبوط، گناہوں سے ان کو نفرت، حضور سے ان کو محبت، دل ان کے صاف، چہرے ان کے چمکتے ہوئے، صحیح ہے۔ اور ہم نے پڑھا کہ دین کی خدمت، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت، یہ سب وہ کرتے تھے۔ پھر ہم نے کہا وہ ہجرت کرتے تھے اللہ کے لیے۔ ہجرت سمجھ میں آ گئی تھی آپ کو؟ ہجرت کے میں نے واقعات سنائے۔ کل کون سا واقعہ سنا تھا آپ نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ جیسے آپ نے یہ بھی بتایا تھا بابا مجھے کہ نا وہ آگے پیچھے دائیں بائیں، اس لیے کہ کوئی ان کو ہمارے نبی کو تیر نہ مار دے۔ اللہ اکبر، وہ اتنی کبھی ہمارے نبی کے آگے چلے جاتے حضرت ابو بکر ہجرت کے رات، کبھی پیچھے۔ اچھا، آج میں آپ کو بتاؤں گا نصرت۔ ٹھیک ہے۔ نصرت سمجھتی ہیں آپ؟ نہیں۔ آپ سمجھیے کسی کا نام ہے نصرت؟ نہیں۔ ادھر آئیے۔ نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، کسی کے کام آنا۔ تو صحابہ کرام جو کیا کرتے تھے، ہمارے نبی کی نصرت کرتے تھے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے پیسوں سے۔ بس ہمارے نبی کو ان کے دین پھیلانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ حاضر ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے۔ تو کچھ تو مہاجر صحابہ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینے چلے گئے، اور کچھ انصار صحابہ تھے، کیا مطلب؟ وہ مدینہ منورہ میں پہلے سے رہتے تھے، انہوں نے ان آنے والوں کی مدد کی۔ اب میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مکہ میں کافروں نے ہمارے صحابہ کو مارا، تنگ کیا نہیں کیا؟ اب وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو اپنے گھر اٹھا کے لے گئے تھے کیا؟ وہ نہیں، اپنے گھر تو نہیں لے کے گئے تھے۔ نہیں۔ اب بیچارے اس حال میں مدینے گئے، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس کپڑے تھے، نہ ان کے پاس چیزیں تھیں، نہ ان کے پاس پیسے تھے۔ اب وہ کہاں رہتے؟ مدینہ منورہ میں۔ تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہجرت کرنے گئے مطلب؟ ہجرت کر کے جب گئے تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے نبی نے صحابہ کو، مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنا دیا۔ بھائی یہ جو ہجرت کر کے آئے نا مکہ سے، ان کا تو کوئی ہے نہیں، تم ان کے بھائی ہو۔ ہاں، اچھا بھائی تم آ جاؤ، تم وہ دیکھو یہ مہاجر صحابہ ہیں بھائی، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جو وہاں رہتے تھے نا ان کا بھائی بنا دیا۔ اب وہ اتنے اچھے تھے صحابہ، انصاری جو صحابہ تھے، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان سے کہا بھائی اب تو تم ہمارے بھائی بن گئے ہو، حضور نے ہمارا بھائی بنا دیا ہے، لہٰذا میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو، ایک میرا، اپنا پورا گھر دے دی۔ اچھا ایک نے کہا میری 2 سواریاں ہیں اور ایک سواری تم لے لو، اور ایک میرے 2 گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا تم لے لو، ایک گھوڑا میرا، میری 2 زمینیں، ایک زمین تم لے لو، ایک میری۔ یہ کیسی بات ہوگی؟ اتنے اچھے تھے، حتیٰ کہ اتنے اچھے تھے، ایک صحابہ اتنے اچھے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن اپنے بھائی کو کھانا کھلاتے تھے، خود پیاسے رہتے تھے، اپنے بھائی کو پانی پلاتے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک واقعہ مجھے اس میں یاد آیا، میں سناؤں آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کے پاس ایک آئے بیچارے، ان کو بھوک لگ رہی تھی، کھانا بھی نہیں تھا، تو ہمارے نبی نے اپنے گھر میں بھیجا، جاؤ بھائی ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے۔ ہمارے نبی کے بہت سارے گھر تھے، ہمارے نبی کے گھر میں کھانا ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کہا بھائی ان کو کوئی مہمان بنا لو، کیا کر لو؟ مہمان بنا لو، لے جاؤ اپنے گھر۔ تو ایک صحابی ان کو اپنے گھر لے گئے، اور بیوی سے اپنی بیوی سے جا کے پتہ کیا کہا؟ بھائی دیکھو یہ حضور کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ حضور کے مہمان، لہٰذا کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھنا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، صرف تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کو تو سلا دو، پیار سے محبت سے بہلا کے
اور جو ہے نا کسی طریقے سے ان کو سلا دو، اصل ان کو کھانا کھلانا ہے حضور کے مہمان کو۔ اچھا اس زمانے میں لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی گھر میں، ایک ایسا ہوتا تھا چراغ، اس میں تیل ڈالتے تھے اور پھر اس کو جلاتے تھے تو اس سے روشنی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے مہمان کے ساتھ، اور اتنے میں تم اٹھنا اور چپکے سے نا جیسے میں چراغ صحیح کر رہی ہوں، چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے تم چراغ بجھا دینا، تاکہ بجھا دینا، صحیح ہے، تاکہ پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر ہم صرف کیا کریں گے، ہم صرف منہ چلاتے رہیں گے لیکن کھائیں گے نہیں، مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے، ہم نہیں کھائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے مہمان کھا لے۔ اللہ اکبر، ایسے تھے صحابہ، نہیں سمجھے یا نہیں؟ اگر ہمارے گھر مہمان آئے تو ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے تو مہمان ہمیں بھی کہے گا نا کھانا کھاؤ، تو ان کے گھر تو تھوڑا سا کھانا تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسی منہ چلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا ہم کھا رہے ہیں لیکن ہم کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوں گے، تو اپنا کھانا جیسے بابا جب منہ میں نوالا لیتے ہیں، جب ختم ہو جاتا ہے منہ کا نوالا، تو ایسی نخلی میں ایسی بنا کے پھر دوبارہ منہ میں ڈال کے پھر دوبارہ چبائیں گے، ایسے بالکل ایسی نقلی طور پہ، ایسی جیسے کہ روٹی توڑی اور توڑی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنے اچھے تھے صاحب۔ صبح جب وہ گئے ہمارے نبی کے پاس تو ہمارے نبی اتنا خوش ہو گئے، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں لیکن مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، سمجھی؟ تو یہ تھے ہمارے صحابہ، ہمارے پیارے صحابہ، انصار صحابہ، حضور کی مدد کرنے والے صحابہ، دوسروں کے کام آنے والے صحابہ، خود بھوکے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ بھائی آج تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے منہ سے نوالے چھین لیتے ہیں، اچھی ٹافی میں کھاؤں گا، بہن بھائی سے چھین لیتی ہے، بھائی بہن سے چھین لیتا ہے، ایسے کرنا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے، اگر بھائی کی ٹافی ہو تو بھائی کھائے گا، اور اگر آپ کی ٹافی بھائی نے کھا لی تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ دیکھو صحابہ تھے، صحابہ چیزوں پہ لڑتے نہیں تھے، نہیں سمجھے؟ تو صحابیات اتنے اچھے تھے چیزوں کے، بھی ٹافی وہی کھائے گا، ہاں وہ تو کھائے گا، لیکن اگر ہماری ٹافی کسی نے کھا لی تو قیامت نہیں آ گئی نا، نہیں قیامت آ جاتی، ہمارے گھروں میں تو قیامت آ جاتی ہے نا، چیخ پکار لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ہاں ہے صحیح ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی چیز کسی نے لے لی تو آپ بھی صحابہ کی طرح ایسی کریں گے؟ کیا مطلب ان کی چیز، ان کا کھانا انہوں نے مہمان کو کھلا دیا، خود بھوکے رہ گئے، لڑے تو نہیں نا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تو اب میں جو آپ کو صحابہ کی باتیں بتائی نا، اب تھوڑے سے میں آپ کو صحابہ کے حقوق بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، کیا بتاؤں گا؟ حقوق صحابہ کے حقوق۔ اب دیکھیے، سب کے حق ہوتے ہیں نا، ماں کا بھی حق ہوتا ہے، باپ کا بھی حق ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ ایسے ہمارے صحابہ کا بھی حق ہے۔ ایک حق تو یہ ہے، صحابہ کی جو صحابہ کا جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے نا، ان کو اونچا مرتبہ دیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ان کے مرتبے کو تسلیم کریں۔ بھائی دیکھیں نا، کسی گھر میں ہم ہوتے ہیں تو باپ کو باپ سمجھنا چاہیے نا، ماں کو ماں سمجھنا چاہیے، بڑے بھائی کو بڑا بھائی سمجھنا چاہیے، چھوٹے بھائی کو چھوٹا بھائی سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی صحابہ کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو ان کو صحابہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کے مرتبے کو، ان کے درجے کو کیا کرنا چاہیے؟ تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک بات یہ ہو گئی۔ اور اچھا، آپ کو پتہ ہے سب سے افضل صحابہ کون ہے؟ نہیں، اور کل میں نے بتایا تھا، سب سے صحابی میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ، ہاں، ابو بکر رضی اللہ تعالی، بالکل صحیح، سب سے اچھے، سب سے بڑے، سب سے پیارے، جیسے انہوں نے بولا کہ وہ آگے آگے پیچھے آگے دائیں آگے بائیں آگے، کہ کوئی ہمارے نبی کو تیر نہ مار دے۔ ہاں، تو سب سے افضل صحابی کون ہے؟ اچھا باپ، میں یوں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ
اگر ابو بکر کو تو مار دے، انہیں یہ بولا تھا مجھے مار دے، نبی کو نہیں مارے. اگر ابو بکر کو مار دے، اگر کافر وہیں کھڑا رہے تو نبی کو بھی مار سکتے ہیں پھر. ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن انسان کو یہ کرنا چاہیے نا، اپنی سی کوشش کرنی چاہیے نا. کیا مطلب؟ یعنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کرنی چاہیے نا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب تک میں زندہ ہوں تو اس وقت تک میرے نبی کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب میں مر گیا تو بھائی اب تو مجبوری ہے نا، اب اگر کوئی مار دے تو الگ بات ہے، لیکن میں زندہ ہوں، یہ بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ تو ہے. ابو بکر نہیں رہیں گے تو کیا اللہ پاک نہیں؟ اللہ تو ہے حفاظت کری. اچھا، تو سب سے بڑے، سب سے افضل صحابی کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بولا کرے. اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون؟ چلے آج آپ کا امتحان ہے، اب آپ نے یاد کرنی ہے یہ باتیں. سب سے افضل صحابی کون؟ ابو بکر دوسرے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پر ہاں بتائیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں. تینوں کے ناموں میں عین آ رہا ہے، عمر، عثمان، علی. عین آ رہا ہے نا. عمر کے شروع میں بھی عین آ گیا، او آ رہا ہے، تو عین ہو گیا. اور عثمان میں بھی کیا آ رہا ہے؟ او آ رہا ہے. اور علی، ان میں بھی کیا آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے. اور ابو بکر میں الف آ رہا ہے. تو الف تو ہوتا ہی سب سے پہلے، الف ہوتا ہے نا. الف پہلے ہوتا ہے یا عین پہلے ہوتا ہے؟ الف با. ابو بکر یہ سب سے پہلے ہو گئے. اب آپ کو یاد رہے گا. اب کل کی تعلیم میں اور کل کی کہانی، بالکل کل کی کہانی میں آپ سے سنوں گا. اچھا، ابھی یاد ہو گئے آپ کو؟ 4 صحابہ کے میں نے نام بتائے. سب سے افضل کون؟ ابو بکر، اس کے بعد عثمان رضی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر تیسرے نمبر پر صحیح بتایا آپ نے، نمبر پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے نمبر پر آیا علی رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی. بولیے. ابو بکر، علی، عمر، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ. صحیح ہے. تو یہ 4 صحابہ، یہ 4 یار تھے، یہ 4 دوست تھے، یہ 4 ہمارے نبی کے بڑے اونچے صحابی تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کون ہے بتائیے؟ نمبر پہ اس کے بعد عشرہ مبشرہ. یہ کون ہے؟ عشرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واحد، اثنان، ثلاثہ. آپ نے پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے. اس میں عشرہ آتا ہے. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. تو عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو. تو 10 صحابہ ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، ہاں صحابہ تھے نا، ایسے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے جو صحابہ 1 2 کے جو بھی ہو سکتے صاحب، بہت سارے تھے نا. نبی اللہ تعالیٰ تو ایک ہوتے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، صحابہ بہت سارے. تو یہ 10 صحابہ ایسے تھے. ایک مجلس میں حضور بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا کہ یہ جنتی ہیں. کون ہے؟ جنتی ہیں. نہیں سمجھے؟ 10 صحابہ کا اللہ کے نبی نے، کون جنتی؟ اللہ بتا رہا ہوں نا، 1 منٹ. 10 صحابہ کا اللہ کے نبی نے نام لیا، یہ جنتی ہیں. کون جنتی؟ اچھا، تو یاد ہو گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں کہا تم سب جنتی ہو، تم سب جنت میں جاؤ گے. ان کے نام پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے نبی نے ایک حدیث میں کہا ابو بکر فی الجنہ. بولیے.
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف بن عوف جنہ، فی الجنہ، فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، ابو عبیدہ عبیدہ بن الجراح. بن الجراح اب دیکھو فی الجنہ، فی تو الجنہ. ایک نشست میں ہمارے نبی نے 10 کے 10 صحابہ کو کہا تم سب جنتی ہو. اب یاد ہو گیا آپ کو؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. 10 ہو گئے. تو سب سے افضل ہو گئے ابو بکر، پھر عمر، علی، عمر، عثمان، علی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. صحیح ہے. ٹھیک. اس کے بعد کون ہو گئے؟ بدر والے. بدر والے، بدر والے کون؟ بدر والے، بدر، ہاں بتائیے بتائیے. بدر والے جنگ بدر میں جو شریک ہوئے تھے 313 صحابہ. تو زیادہ جنگ میں جنگ ہوئی تھی نا، سب سے پہلی خطرناک جنگ جس میں ابو جہل کو مارا تھا. کبھی میں آپ کو کہانی سناؤں گا. 2 لڑکے تھے، معاذ اور معوذ. انہوں نے ابو جہل کو خوب اس کو مار دیا تھا. وہ ابو جہل تھا نا بڑا، وہ چودھری بنتا تھا نا، وہ چودھری کیا مطلب؟ بولتا تھا میں بہت بڑا ہوں. جس نے، میں بھول گئی آپ، میں نے ہجرت کی کہانی میں سنایا تھا، حضرت اسما کے تھپڑ مارا تھا زور سے اس نے. بتاؤ ہمارے عورت کا کوئی تھپڑ ہی نہیں مار سکتا. کوئی ایسے بدتمیز ہی ہوگا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے. بد تہذیب بھی تھا، بد گندا. کافر ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ کسی کو بھی آ کے تھپڑ مار دیتے، کسی کو بھی آ کے تھپڑ مار دیتے ہیں، کسی کو سمجھ مکہ مار دیا، گھوسا مار دیا. ایسے کرنا چاہیے. گھوسا نہیں، گھوسا. اچھا، تو جلدی جلدی بتائیے. سب سے افضل صحابہ میں نے آپ کو بتا دیے. پھر ہو گئے بدر والے، پھر ہو گئے احد والے. کبھی آپ کو میں احد کی کہانی سناؤں گا. احد مدینہ میں ایک پہاڑ ہے، وہاں ایک جنگ ہوئی تھی. بہت ہار ہے، اتنی خطرناک جنگ ہوئی تھی. ہمارے نبی کے چہرے سے خون نکل رہا تھا. پھر ہمارے نبی کی بیٹی تھی نا حضرت فاطمہ، وہ آ گئی تھیں. وہ اپنے بابا کا چہرہ دھلا رہی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لیے ہوئے تھے. ان کے چہرے سے، ہمارے نبی کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا. وہ ان کو دھوپ، اور وہ دھو رہی تھیں، خون رک نہیں رہا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا، کوئی چیز جلائی، پھر وہ ان کے لگائی، تو پھر جا کے خون رکا. تو احد میں کبھی آپ کو کہانی سناؤں گا. اس کے بعد، احد کے بعد بیعت رضوان. نام ہے کسی کا؟ نام ہے ایک بیت ہوتا ہے نا، بیت. تو ہمارے نبی سے صحابہ بیت ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے. اچھا، صحیح ہے. تو اس بیت میں جو لوگ شریک ہوئے تھے نا، وہ سارے لوگ بہت افضل ہیں. اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کا مقام ہے. اب آپ کو یہ یاد رہے گا سب سے افضل کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ، شاباش، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر وہ جو، یہ تو 4 ہو گئے نا، اور کتنے بچے؟ 6 بچے. کتنے بچے؟ 6. ان 6 کا نام کیا تھا؟ طلحہ اور زبیر، سعد اور سعید، عبد الرحمن اور ابو عبیدہ. اتنا آسان. طلحہ اور زبیر، سعد اور سعید، عبد الرحمن اور ابو عبیدہ. پھر بدر اور احد. اس کے بعد بیعت رضوان، اور اس کے بعد سارے صحابہ. ٹھیک ہے. تو آج کی بات میں نے آپ کو یہ بتایا، صحابہ کا جو مرتبہ اللہ نے رکھا ہے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مانیں. جو بڑے صحابہ ہیں ان کو بڑا مانیں. بعض لوگ کہتے ہیں، اچھا دیکھو اب سنو،
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل کون؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ. تو غلط ہو گئی نا بات. وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم نے کہا چوتھے نمبر پر ہے نا. ہیں تو پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ ہیں. صحیح ہے. تو یہ غلط ہو گئی. صحیح ہے. یہ بات کیا ہو گئی؟ بالکل غلط ہے. وہ اپنی اذان کے اندر بولتے ہیں. ہماری اذان میں کبھی آپ نے سنا؟ نہیں. تو بعض لوگ اپنی اذان میں یہ بولتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ابو بکر صحیح نہیں تھے، نعوذ باللہ. کہتے ہیں ابو بکر غلط تھے، ان کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں. کتنا ایسے ابو بکر تو اتنے اچھے تھے بیچارے ہیں. ہمارے نبی ان کی تو قرآن میں تعریف آئی ہے، اور وہ تو ہمارے نبی کی قرآن میں بھی آتے ہیں وہ. ہاں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر گندے تھے، نعوذ باللہ. ایسے کہنا چاہیے؟ نہیں. جو گندا کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی ہوتا ہے. جو اچھے لوگوں کو گندا کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خود جو بولتے ہیں وہ خود ہی ہوتا ہے. خود ہی گندا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی نے کسی کو پاگل بول دیا، وہ خود ہی ہے. ہاں. تو چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ دے دے، ان کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے. کیا آ جائے؟ ٹھیک، ان کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے. عقل کہاں ہوتی ہے؟ یہاں پر. اور ان کی کہاں ہوتی ہے؟ کن کی؟ جو غلط کہتے ہیں ابو بکر ہیں، کہاں ہوتی ہے؟ گھٹنے پہ. گھٹنے پہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی